بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، مختار سقفی نے کربلا کے شہداء کا بدلہ لیا تھا جب مختار سقفی کے دربار میں ایک شخص حاضر کیا گیا جس پر یہ الزام تھا کہ اس نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور دیگر اہل بیت کی پاک مستورات کے خیموں کو آگ لگائی تھی۔ چنانچہ مختار سقفی کے پاس جب اس کو گرفتار کر کے لایا گیا تو مختار نے کہا، بتا تو نے کیا جرم کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے یوم عاشور میں جب امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے جانثار ساتھیوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گئے تو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش کیا۔ کربلا کے شہداء کی لاشیں بے گور و کفن کربلا کے تپتے صحرا میں چھوڑ دیے گئے اور خود یزیدیوں نے اپنی فوج کے واصل جہنم ہونے والے سپاہیوں کو عزت اور تکریم کے ساتھ جنازہ پڑھا کر دفنا دیا۔ قدرت نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشوں کے جسد اطہر کربلا کی خاک پر بے گور و کفن نظر آئے، جبکہ ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دینے والوں کے جنازے پڑھائے جا رہے تھے اور عزت اور تکریم کے ساتھ ان کو دفن کیا جا رہا تھا۔ امام سجاد المعروف امام زین العابدین، جو کہ اس وقت بیماری کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام سے شریک جنگ ہونے کی اجازت حاصل نہ کر سکے، یہ امام حسین علیہ السلام کے درمیانے صاحبزادے تھے۔ ان سے بڑے علی اکبر اور ان سے چھوٹے علی اصغر اپنی اپنی جان افری کے سپرد کر کے کربلا کے شہداء میں اپنا نام شامل کروا چکے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے امام زین العابدین کو خود وصیت کی تھی کہ تم جنگ میں شریک نہیں ہوگے بلکہ تم میری نسل کو آگے چلانے کے لیے زندہ رہو گے اور اس کے لٹے پٹے قافلے کو اور اس کی پاک و مقدس مستورات کو بخیر و عافیت مدینہ لے جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ لیکن کچھ تاریخ دانوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یزیدی فوج کا کمانڈر ابن زیاد جانتا تھا کہ امام زین العابدین کو شہید کرنا بھی کس قدر اہم ہے، کیونکہ اگر امام زین العابدین کو بھی چھوڑ دیا گیا تو پھر امام حسین علیہ السلام کے تمام بچوں کو اور ان کے خاندان کو شہید کرنا بے معنی ہوگا، کیونکہ اگر امام حسین علیہ السلام کا ایک بھی سپوت زندہ اس میدان کربلا سے واپس چلا گیا تو پھر آگے جا کر وہ یزید کی تخت اور خلافت کے لیے درد سر بن جائے گا۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ کربلا کے واقعہ پیش آ جانے کے بعد جب یزید کی فوجوں نے امام زین العابدین کو شہید کرنے کی غرض سے ان کی تلاش شروع کی تو سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے امام سجاد کو خیموں میں چھپا لیا۔ شمر اور ابن زیاد کے کارندے امام زین العابدین کو ڈھونڈتے رہے لیکن وہ ان کو نہ ملے تو شمر اور ابن زیاد نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ خیموں کو جلا دیا جائے۔ محترم ساتھیوں، خیموں کو جلائے جانے کی جو روایات پیش کی جاتی ہیں ان کے پیچھے مال و اسباب کو لوٹنے کی حقیقت نہیں تھی، بلکہ خیموں کو جلانے کی حقیقت یہی تھی کہ وہ امام زین العابدین کو ڈھونڈ کر انہیں قتل کرنا چاہتے تھے تاکہ امام حسین علیہ السلام کی آخری نشانی کو بھی گل کیا جا سکے۔ لیکن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے انہیں محفوظ رکھا اور یہی روایت آگے جا کر بھی بیان کی جاتی ہے کہ جب یزید کے دربار میں سیدہ زینب اور امام زین العابدین قیدی بنا کر پیش کیے گئے تو سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور امام زین العابدین نے تاریخ ساز خطبہ ارشاد فرمایا اور امام زین العابدین نے فرمایا کہ جو مجھے نہیں جانتے وہ دیکھ لیں کہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں اور میری رگوں میں حیدر کرار علی المرتضی کا خون دوڑتا ہے۔ امام زین العابدین نے اپنا تعارف اس طرح سے اس لیے کروایا کیونکہ یزید نے اپنے دربار میں یہ مشہور کر رکھا تھا کہ چند باغیوں کی جماعت کو شکست دے دی گئی ہے اور یہ سب ان کے قیدی ہیں۔ لیکن جب امام زین العابدین نے اپنا تعارف کروایا کہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہوں تو یزید کے دربار میں آہوں اور سسکیوں کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ دربار میں موجود لوگ یزید کو ملامت کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر یزید نے امام زین العابدین کو شہید کر دینے کا حکم صادر فرمایا، لیکن سیدہ زینب نے یزید کو ملامت کیا اور کہا کہ امام سجاد امام زین العابدین کی طرف اپنے ناپاک ہاتھ بڑھانے سے پہلے تجھے میری لاج سے گزرنا ہوگا۔ یہ سن کر اور یزید کی ہمت نہ ہوئی اور یزید نے امام سجاد کو قتل کرنے کا حکم واپس لے لیا اور پھر امام زین العابدین کی قیادت میں ہی اس قافلے کو مدینہ منورہ کی جانب روانہ کیا گیا۔
محترم ساتھیوں، اسلامی تاریخ میں مختار سقفی کو ہمیشہ سنہری الفاظ میں یاد کیا جائے گا، کیونکہ مختار سقفی وہ شخصیت ہے جس نے امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے باقی شہداء کا بدلہ لیا، اور اس نے چن چن کر ایک ایک مجرمین کربلا کو گرفتار کر کے انہیں سزائیں دیں۔ کہا جاتا ہے کہ مختار سقفی کے دربار میں ایک شخص کو حاضر کیا گیا جس پر یہ الزام تھا کہ اس نے کربلا کا واقعہ رونما ہو جانے کے بعد سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے خیموں کو جلایا تھا اور ان کا مال اسباب لوٹا تھا، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ بدتمیزی بھی کی تھی اور ان کی چادر کو کھینچا تھا۔ جب یہ شخص مختار سقفی کے پاس لایا گیا تو مختار نے پوچھا، بتا تیرا کیا جرم ہے؟ تو یہ شخص چپ رہا۔ جب دوسری بار مختار سقفی نے سختی سے پوچھا تو کہنے لگا کہ یا مختار، میرا کوئی جرم نہیں ہے، مجھے ویسے ہی اٹھا لائے ہیں۔ مختار سقفی نے کہا، جو اس کو لے کر آیا ہے اس کو حاضر کیا جائے۔ چنانچہ اس کو گرفتار کر کے لانے والے سپاہی کو حاضر کیا گیا تو مختار نے کہا، تو اس کو کیوں اٹھا کر لایا ہے؟ تو اس نے کہا، یا امیر، اس کا جرم ہے، میں ثابت کر سکتا ہوں، لیکن یہ خود ہی نہیں بتا رہا۔ اگر آپ حکم کریں تو میں بتا دیتا ہوں۔ مختار نے اپنی تلوار بے نیام کی اور کہا، تو پیچھے ہٹ جا، یہ اپنا جرم خود بتائے گا اور قبول کرے گا، اور اس کو کہا، اپنا جرم بتا ورنہ ابھی تیرا سر قلم کر دوں گا۔ وہ کہنے لگا، یا امیر، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، بس میں نے سیدہ زینب کی چادر کو ہاتھ لگا دیا تھا اور خیموں کو جلایا تھا۔ یہ سننا تھا کہ مختار سقفی اپنا سر پیٹنے لگا اور کہنے لگا، تیرے نزدیک یہ کوئی جرم نہیں، جبکہ میرے نزدیک تو یہ تمام جرموں سے بڑا جرم ہے کہ تو نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی پاک چادر کو ہاتھ لگایا۔ جس گھر کی چار دیواری میں جبریل امین بھی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو، تو نے اس گھر کے چشم و چراغ کی پاک چادر کو ہاتھ لگایا۔ تو نے اس گھر کے چشم و چراغ کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی۔ تو نے ان کے خیموں کو جلایا۔ یہ کہہ کر مختار سقفی نے اس شخص کا سر قلم کر دیا اور اس کی لاش کو جلا کر اس کی راکھ ہوا میں اڑا دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔